السلام علیکم دوستو یہ ویڈیو کا پارٹ 2 ہے۔ تو پارٹ 1 کے بعد جو ہے ہم چلے گئے تھے حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پہ، اور ساتھ ہی آپ کو جو ہے عبداللہ بھٹی کا مزار دکھایا تھا۔ تو یہ حضرت غازی علم دین شہید کا جو ہے روضہ مبارک ہے۔ ان کی پیدائش 1908 میں ہوئی تھی، جیسے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ایک غلطی یہ تھی کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ کمہار کے بیٹے تھے، یہ درخان کے بیٹے تھے۔ اور علامہ اقبال، ان کی شہادت کے بعد علامہ اقبال کو کہا گیا کہ آپ جو ہیں، آپ ان کے والد نے کہا کہ آپ جو ہیں غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دفنائیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کسی نیک آدمی کا بندوبست کریں، میں گناہ گار آدمی ہوں۔ تو یہ ایک صف کی مسجد ہے۔ یہ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق ہے۔ انہوں نے جیل سپرڈنٹ کو کہا تھا کہ میری جو ہے شہادت کے بعد میرے مقبرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کے لیے ایک صف کی مسجد بنائی جائے۔ اس کے ارد گرد جو ہے ان کے والد، والدہ، پوتے پوتیوں اور بھتیجوں کی جو ہیں قبریں موجود ہیں۔ یہ ان کا شجر نسب ہے جو پارٹ 1 میں بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ ان کے جو دادا تھے وہ بابا لہنا سنگھ تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے، اور برخوردار ان کا نام تھا۔ وہ آپ پہلے ولاگ میں دیکھ لیجئے۔ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا نقش مبارک ہے۔ تو یہ وہ قبریں ہیں جو ان کے اہل خانہ کی ہیں۔ تو یہاں یہ کیوں دفن ہوئے؟ 31 اکتوبر 1929 کو جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا میاں والی جیل کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے شور ڈالا اور بہت ساری جو ہیں ہوئیں پروٹیسٹ ہوئے۔ تو پھر 14 نومبر کو ان کی شہادت کے 15 دنوں کے بعد جو ہے ان کو جو ہے گریو ڈگنگ کی گئی، اور ان کو جو ہے یہاں لایا گیا۔ 2 دن کے سفر کے بعد یہ لاہور پہنچے، اور ان کی وصیت کے مطابق حضرت بودیاں والی سرکار، حضرت طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے روضے کے درمیان میں جو ہے ان کو دفنایا گیا۔ اچھا، ان کی ایک اور وصیت ان کے خادم نے مجھے بتائی ہے کہ ان کا جو ہے روضے کی چھت نہ ہو۔ تو یہ دیکھ لیں، اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہوگی، مزید بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ان کے روضے کی جو ہے وہ چھت نہیں ہے۔ اچھا، ایک خاص قسم کی خوشبو آپ کو روضے پہ ملتی ہے۔ یہ بھائی بڑی محبت سے پھول چن رہے ہیں۔ ان کی ہسٹری جو ہے یہ دیکھیں، تاریخ شہادت 31 اکتوبر 1929۔ ان کے 2 بچے تھے۔ ان کی زندگی میں ان کی ایک شادی ہوئی تھی، اور جی شادی نہیں، کوارے ہیں۔ اچھا، کوارے تھے۔ اچھا، یہ بزرگ بتا رہے ہیں کہ کوارے تھے۔ تو ان کی جو ہے 21 سال عمر تھی، اور یہ ایک لگا ہوا ہے پوسٹر بھی یہاں۔ اس کے انہوں نے جس کو قتل کیا تھا اس کا نام راج جے پال تھا۔ وہ ایک ہندو پبلشر تھا۔ اس کو پہلے سیشن کورٹ کی طرف سے سزا ہوئی تھی۔ پھر ایک دلیپ سنگھ نامی جو جج تھے، انہوں نے اس کو ریلیز کر دیا تھا، اور مسجد وزیر خان کے جو امام ہیں وہاں جو ہے ایک جلسہ ہو رہا تھا۔ تو اس میں غازی علم دین شہید نے دیکھا کہ وہاں ایک علامہ کہہ رہے تھے کہ ایک شخص ہے جس نے جو ہے بے ادبی کی ہے ہمارے رسول کی۔ تو انہوں نے 1 روپے میں وہاں سے خنجر پرچیز کیا، اور وہ جو کتاب کے پبلشر تھے اس کو جو ہے قتل کر دیا۔ اب کتاب کے پبلشر کو کیوں کیا؟ کتاب لکھی تھی سوامی دیانت کے شاگرد نے، اس کا نام تھا آئی تھنک پرتاپ، کہیں پرتاپ میگزین کے مدیر بھی تھے وہ تھے۔ اس لیے کہ اس نے جو ہے جب مسلمانوں نے جو ہے پروٹیسٹ کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے، کیونکہ کتاب جو ہے پین نیم کے ذریعے پبلش کی گئی تھی، تو پبلشر نے اس کا نام بتانے سے انکار کر دیا۔ ان کا جو ہے کیس وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے لڑا تھا، اور جب ان کے جو جسم مبارک لایا گیا لاہور میں، تو اس وقت جو ہے یہ کہا گیا کہ ان کے والد نے ریکویسٹ کی ان کو کہ علامہ اقبال کو کہ آپ جو ہیں ان کو دفنائیں۔ تو علامہ اقبال نے کہا میں گناہ گار آدمی ہوں۔ پھر ایک روایت کے مطابق شمس الدین جو اس وقت مسجد وزیر خان کے جو ہے امام تھے، انہوں نے جو ہے ان کو دفنایا، اور علامہ اقبال نے انہوں نے جنازہ پڑھایا، اور علامہ اقبال نے ان کو قبر میں اتارا۔ اسی طرح بزرگوں
جی بزرگوں. دیدار شاہ صاحب نے جنازہ پڑھایا تھا. اچھا یہ بزرگ کہہ رہے ہیں جی دیدار شاہ صاحب نے جنازہ پڑھایا تھا اور قبر میں جو ہے قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے ان کو اتارا تھا، اور بھی ظاہر ہے 7 لوگ ہوں گے. تو دوستو یہاں ہم اپنے ولاگ کا اینڈ کرتے ہیں. ایز اے فلن تھراپسٹ میری آپ جو ہے اوپینین فرسٹ ولاگ میں سن چکے ہیں، تو یہ یہاں تک ہم ان ولاگ کو اینڈ کریں گے. اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے. یہ میں آپ کو کچھ بیرونی مناظر دکھا رہا ہوں دربار کے، یہ دیکھ لیجئے. یہ وضو خانہ ہے یہاں. باقی دوستو یہ ہسٹری ہے، اور ہسٹری میں جو ہے جو چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. اس زمن میں جو ہے اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس نے بہت دیر بعد سوچا. نہ جانے ان احتجاج میں جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں ان میں کتنے لوگ جو ہے شہید ہوئے ہوں گے، لقمہ اجل بنے ہوں گے، زخمی ہوئے ہوں گے، کتنے گھروں کے چراغ جو ہے وہ بجھ گئے ہوں گے. تو چاہیے اس طرح کے کسی بھی مذہب کی جو ہے شخصیت ہو اس کے جو ہے ادب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے دل جڑے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح اب جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں، چاہے وہ ہندو مت کی ہے، چاہے وہ کتاب جو ہے مہا بھارت ہے، یا کوئی بھی ریلیجیس اسکرپچر ہے، زبور ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، انجیل، کچھ بھی اگر کسی ریلیجیس فگر کا ہے تو اس کا احترام کرنا چاہیے. اگر ہم ایک دوسرے کا احترام سیکھ لیں گے اور اختلاف رائے کو جو ہے سختیوں تک نہیں لے کے جائیں گے تو ایسے پروٹیسٹ اور اس نوبت تک ہم نہیں جائیں گے. اللہ کے رسول جو ہیں بڑی نرم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لفظ بھول رہے ہیں کیونکہ میرا جو ہے گلا بھی خراب ہے اور جو ہے تھک بھی چکا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. آپ نے ہمیشہ محبت کا درس دیا. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہاں والی مسجد بھی دکھا دوں، ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بھی بتا دوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. قیامت تک تمام انسانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے کی ایک گلی سے، مکہ کی گلی سے گزرا کرتے تھے تو ایک عورت آپ پر کوڑا ڈالا کرتی تھی. تو ایک دفعہ آپ گزرے، یعنی کہ آپ روزانہ جب وہاں سے گزرتے تھے، تشریف لے جاتے تھے، تو اس کا عادت تھی کہ اوپر سے چھت سے یا کہیں اونچی جگہ سے آپ پہ کوڑا ڈالتی تھی اور آپ اسے کچھ نہیں کہا کرتے تھے. تو ایک دن کوڑا کسی نے نہیں ڈالا تو آپ نے معلوم کیا کہ وہ مائی کدھر گئی. تو معلوم ہوا کہ وہ مائی جو ہے بیمار پڑ گئی ہے. تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ کی جو ہے یہ محبت دیکھ کے وہ جو ہے مسلمان ہو گئی. ایک اور میں نے ایک عالم سے سنی ہے، وہ بھی بڑی محبت کی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ علیہ. یہ جو نوشاہی قادری لاہوری کا دربار ہے، حضرت حکیم حضرت سخی بابا ساون سائیں، یہ بھی دیکھ لیں. اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور جو ہے واقعہ شیئر کرتا چلوں آپ سے. کہتے ہیں کہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رہا تو آپ نے اس کو بستر وغیرہ دیا تو اس نے جو ہے نا اس پہ وہ گندگی پھیلا دی یا پاخانہ کر دیا. تو وہ چلا گیا. تو آپ جب تشریف لائے، وہ اصل میں چھپ کے دیکھ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے بستر اس کو لپیٹنے کے لیے تو دیکھا اس پر گندگی تھی. تو آپ کے چہرے پہ کوئی غصے کا اظہار یا ناراضگی کا اظہار نہیں تھا. آپ نے آرام سے جو ہے اس گندگی کو صاف کیا اور یہ چیز دیکھ کر وہ شخص مسلمان ہو گیا. تو ہمیں اپنے جو اعمال ہیں انہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق جو ہے ڈھالنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کے احکامات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے احکامات کو بجا لائیں. یہ ایک دوست نعت مبارک پڑھ رہا ہے، آپ ذرا سنیے گا.
محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد دوستو یہ خوبصورت آواز میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ اشعار سنے. یہ بھی ایک قطع کسی عاشق رسول نے کہا ہے, اسے بھی پڑھ لیجئے. بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. دوستو اس جی آگے ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. میں نے جو بھی الفاظ کہے ہیں ان میں بھی غلطی ہو تو مجھے امید ہے کہ جس محبت سے میں حاضر ہوا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات ان الفاظ کو جو ہے معاف فرمائے گی. ظاہر ہے میں بغیر تیاری کے آیا ہوں اور 2-3 گھنٹے یہاں بیٹھا رہا ہوں, تھکا ہوا بھی تھا اور روزہ بھی تھا, تو میں بھی کچھ الفاظ الٹے سیدھے نکل گئے ہوں. تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے. اگر آپ کو چینل اچھا لگا ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے, کمنٹ کیجیے, لائک کیجیے. اللہ نگہبان.